ساس روز الزام لگاتی کہ میں گھر کا راشن اور پیسے چرا کر اپنے غریب مائکے بھیجتی ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کچن میں خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ شام کو جب سارے محلے والے اور رشتہ داروں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کے لیے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ ٹی وی پر چلائی گئی تو ساس کا اپنا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ٹی وی اسکرین پر جو منظر چل رہا تھا اسے دیکھ کر سب دھنگ رہ گئے، کیونکہ میری شادی کو ابھی 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور میں نے اپنے اس نئے گھر میں قدم رکھتے ہی یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساس اور اپنے شوہر کی ہر طرح سے خدمت کروں گی اور اس گھر کو بالکل اپنے سگے ماں باپ کے گھر کی طرح سمجھوں گی۔ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب اور سادہ سے خاندان سے تھا۔ میرے بوڑھے والد محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے جس میں روزمرہ کے استعمال کی تھوڑی بہت چیزیں بکتی تھی، اور ان کے سارے دن کی کمائی اتنی کم ہوتی تھی کہ اس سے ہمارے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب سارا دن اس چھوٹی سی دکان میں گرمی اور سردی برداشت کرتے تھے اور پیدل چل کر سامان لاتے تھے تاکہ کچھ پیسے بچ سکیں۔ ہم نے بچپن سے ہی بہت تنگی اور غربت کا سامنا کیا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ کمائی کرتی تھی تاکہ ہم بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی سبزی دال تک نہیں ہوتی تھی اور ہم بہن بھائی رات کو بھوکے پیٹ پانی پی کر سو جاتے تھے، لیکن میرے محنتی والد صاحب نے ہماری پرورش میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، اور میری نیک ماں نے مجھے ہمیشہ ایمانداری، سچائی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیا تھا۔ میری ماں جب مجھے رخصت کر رہی تھی تو زاروں قطار رو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، سسرال میں جا کر کبھی کوئی ایسا غلط کام مت کرنا جس سے تمہارے غریب ماں باپ کی سفید پوشی اور ان کی عزت پر کوئی داغ لگ سکے، اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کی ہر کڑوی بات کو خاموشی سے پی جانا۔ میری شادی ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام جنید تھا اور وہ ایک بہت ہی اچھے، محنتی اور نرم دل انسان تھے۔ وہ شہر کے ایک بڑے دفتر میں کام کرتے تھے اور ان کی اچھی کمائی سے گھر کا سارا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرف خوشحالی اور سکون تھا۔ لیکن اس گھر کی اصل مالکن میری ساس تھی، جن کا مزاج بہت سخت اور چڑچڑا تھا۔ وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنی مرضی چلاتی تھی اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ میں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی بستر چھوڑ دیتی تھی اور رات گئے تک گھر کے سارے کام کاج اکیلے کرتی تھی۔ پورے گھر میں جھاڑو لگانا، صحن دھونا، سب کے کپڑے دھونا اور پورے گھر والوں کے لیے 3 وقت کا مزیدار کھانا بنانا میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں سخت سردی میں بھی ٹھنڈے پانی سے برتن دھوتی تھی اور گرمیوں میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر روٹیاں پکاتی تھی۔ میں یہ سب کچھ بہت خوشی اور سچے دل سے کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ سے خوش رہیں اور مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار اور عزت دیں۔ میں رات کو ان کے پاؤں بھی دباتی تھی اور ان کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی تھی، لیکن میری ساس کے دل میں میرے لیے کوئی پیار یا ہمدردی موجود نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ میری غریبی اور میرے سادے پہناوے کا مذاق اڑاتی تھی اور مجھے ہر بات پر طعنے دیتی تھی کہ میں ایک بھوکے ننگے گھر سے بیاہ کر یہاں پہنچی ہوں اور میں نے ان کے سیدھے سادے بیٹے کو اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ وہ محلے کی دوسری عورتوں کے سامنے بھی میرے غریب والدین کا مذاق اڑاتی تھی اور ہنس کر کہتی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے بالکل خالی ہاتھ اس گھر میں بھیج دیا ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں تھے۔ میں ان کی یہ ساری کڑوی اور تکلیف دہ باتیں خاموشی سے سن لیتی تھی اور کبھی ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور گھر کا سکون کسی بھی قیمت پر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی اسی طرح دکھ اور صبر کے ساتھ گزر رہی تھی کہ اچانک ہمارے گھر میں
کچھ عجیب اور پریشان کرنے والے واقعات ہونے لگے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں صحن کی صفائی کر رہی تھی تو میری ساس نے باورچی خانے کا سامان چیک کیا اور انہوں نے زور زور سے شور مچا دیا کہ چاولوں کے بڑے ڈبے میں سے 5 کلو چاول مکمل طور پر غائب ہیں۔ ان کی اونچی آواز سن کر میں گھبرا کر اندر گئی تو وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اس خالی ڈبے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے میری طرف بہت حقارت سے دیکھا اور چلانا شروع کر دیا کہ تم نے میرے مہنگے چاول کہاں چھپائے ہیں۔ میں نے حیرانگی اور پریشانی سے جواب دیا کہ میں نے کوئی چاول نہیں نکالے اور جتنا کھانا پکانا ہوتا ہے میں صرف اتنا ہی سامان استعمال کرتی ہوں اور باقی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ لیکن میری ساس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور مجھ پر سیدھا الزام لگا دیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور میں نے وہ چاول چرا کر اپنے غریب ماں باپ کو بھجوا دیے ہیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ ان کی یہ حرکت سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے غریب ماں باپ کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ وہ محنت کی روٹی کھاتے ہیں اور میں نے ان کے لیے کوئی چیز چوری نہیں کر سکتی۔ لیکن ساس کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا اور انہوں نے مجھے سارا دن برا بھلا کہا اور مجھے چورنی کہہ کر پکارا۔ جب شام کو میرے شوہر گھر پہنچے تو ساس نے ان کے سامنے بھی یہی رونا رویا اور میرے خلاف بہت سی جھوٹی باتیں بنائیں۔ جنید ایک سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا چاول پہلے سے ہی کم ہو، لیکن ساس اپنی بات پر اڑی رہی اور انہوں نے جنید کو بھی خوب کھری کھوٹی سنائی۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے میرے لیے ایک نیا عذاب شروع ہو گیا۔ ہر چند دن کے بعد گھر کے کچن خانے سے کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جاتی۔ کبھی چینی کا ڈبہ آدھا ہو جاتا، کبھی بناسپاتی گھی کا پیکٹ غائب ہو جاتا اور کبھی دالوں کی مقدار کم ہو جاتی، اور ہر بار ان ساری چیزوں کے غائب ہونے کا سیدھا الزام صرف اور صرف میرے سر پر تھوپ دیا جاتا۔ میری ساس پورے محلے کی عورتوں کے سامنے بھی مجھے ذلیل کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں اور پڑوسنوں کو گھر بلاتی اور ان کے سامنے اونچی آواز میں کہتی کہ ان کی بہو ایک نمبر کی چور اور لالچی عورت ہے جو اپنے غریب مائکے والوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سسرال کا راشن چوری کرتی ہے اور رات کے اندھیرے میں یہ سامان اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی ہے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی ان کی یہ باتیں سن کر خون کے آنسو روتی رہی اور اندر ہی اندر میرا دل کٹتا رہتا۔ میری راتوں کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی اور میں ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ کل صبح پتہ نہیں کون سی نئی چیز غائب ہو جائے گی۔ میں نے جنید سے کئی بار رو رو کر منتیں کی کہ وہ اپنی ماں کو سمجھائے کہ میں چور نہیں ہوں، میں تو پورا دن ان کے سامنے رہتی ہوں اور میں کب سامان چھپا کر باہر لے جا سکتی ہوں۔ جنید میری مجبوری کو سمجھتے تھے اور انہیں بھی مجھ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اپنی ماں کا بہت ادب کرتے تھے۔ انہوں نے باورچی خانے کا سامان لانا بڑھا دیا تاکہ ماں کی شکایتیں کم ہو سکیں اور گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم ہو سکے، لیکن حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ میری ساس کا شک بیماری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی۔ میں کھانا بنانے جاتی تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر مجھے گھورتی رہتی کہ میں کیا پکا رہی ہوں۔ میں آٹا گوندتی تو وہ میرے ہاتھوں کو دیکھتی، میں سالن بناتی تو وہ گنتی تھی کہ میں نے کتنا گوشت ڈالا ہے۔ ان کی اس کڑی نگرانی اور مسلسل تانوں کی وجہ سے میری ذہنی اور جسمانی صحت تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا اور میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میری پریشانیوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب راشن کے ساتھ ساتھ میری ساس کے کمرے سے پیسے بھی غائب ہونے لگے۔ ایک دوپہر کو جب میں صحن میں دھوپ میں کھڑی کپڑے استری کر رہی تھی
تو میری ساس روتی پیٹتی اپنے بال نوچتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا میرے پاس پہنچ کر میرے بال پکڑ لیے۔ انہوں نے مجھے زمین پر گرا دیا اور مجھ پر مار پیٹ شروع کر دی۔ میں چیختی رہی اور روتی رہی کہ مجھے کیوں مار رہی ہیں، لیکن وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ تم نے میری الماری سے میرے رکھے ہوئے 10,000 روپے چرا لیے ہیں۔ تم ایک بھوکی اور لالچی عورت ہو جو راشن چوری کرنے کے بعد اب نقد پیسوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور قرآن پاک کی قسمیں کھائی کہ میں تو آج ان کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں گئی اور مجھے پیسوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے چوری کرنا نہیں سکھایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر کے صحن میں نکال دیا۔ اس دن جب جنید گھر پہنچے تو گھر کا ماحول ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ میری ساس نے جنید سے کہا اگر اس نے مجھے اس گھر سے باہر نہیں نکالا تو وہ خود اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ جنید بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے تنہائی میں پوچھا تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چوری نہیں کیا۔ جنید نے مجھے دلاسا دیا اور اپنی ماں کا غصہ کسی نہ کسی طرح ٹھنڈا کر دیا، لیکن اس واقعے کے بعد میری ساس نے میرے ساتھ ایسا سلوک شروع کر دیا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی حقیر چیز ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا اور وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ گھر میں ہر وقت ایک عجیب سا دباؤ اور گھٹن کا ماحول رہنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گھر کا سامان اور پیسے کون غائب کر رہا ہے۔ گھر میں صرف ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے اور باہر سے کوئی بھی اندر نہیں آتا تھا۔ دروازے بھی ہمیشہ اندر سے بند رہتے تھے۔ میں نے تو یہ تک سوچنا شروع کر دیا کہ شاید گھر میں کوئی سایہ ہے جو چیزیں غائب کر رہا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے اور مجھ پر لگنے والے ان جھوٹے الزامات کی حقیقت سب کے سامنے لے آ۔ میں تہجد کے وقت مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں سے اللہ سے مدد مانگتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں تھا۔ میری ساس اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مجھے ہر حال میں ذلیل و خوار کر کے اس گھر سے نکال باہر کریں گی اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کسی امیر گھرانے میں کروائیں گی۔ انہوں نے اپنے اس برے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت شرمناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک وہ مجھے رنگے ہاتھوں سامان اور پیسے چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑیں گی تب تک ان کا بیٹا میری سچائی پر یقین کرتا رہے گا اور انہیں مجھ سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک دن جب میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور میرا شوہر دفتر گیا ہوا تھا تو انہوں نے بازار سے ایک آدمی کو بلوایا جو چھوٹے پوشیدہ کیمرے لگانے کا ماہر تھا۔ میری ساس نے مجھے جھوٹ بولا کہ وہ آدمی بجلی کا کوئی تار ٹھیک کرنے آیا ہے اور مجھے اپنے کمرے میں کام پر لگا دیا۔ میری ساس نے اس آدمی کو کچھ پیسے دے کر خاموش رہنے کا کہا اور اسے ہمارے باورچی خانے میں اور اپنے کمرے کی الماری کے بالکل سامنے ایسی جگہوں پر وہ کیمرے لگوائے جہاں سے پورے کمرے اور باورچی خانے کا صاف منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کیمرے اتنے چھوٹے اور انتہائی صفائی سے لگائے گئے تھے کہ کسی کو اس کے موجود ہونے کا ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ساس نے ان کیمروں کے تار اپنے کمرے میں رکھے ہوئے تھے، ایک چھوٹے سے ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑوا لیا تاکہ وہ ہر وقت میری نگرانی کر سکیں۔ مجھے ان تمام کاموں کا بالکل بھی علم نہیں تھا اور میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگی رہی۔ میں اسی طرح باورچی خانے میں جاتی، کھانا بناتی، برتن دھوتی اور صفائی کرتی۔ میں کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتی تھی جو غائب ہو جاتی تھی کیونکہ میرا ضمیر بالکل صاف تھا۔ میری ساس ان راتوں کو بھی جاگ کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظریں جمائے رکھتی تھی تاکہ وہ مجھے چوری کرتے ہوئے پکڑ سکیں۔ دن گزرتے گئے اور گھر سے چیزوں کے غائب ہونے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ کبھی دودھ کم ہو جاتا، کبھی چائے کی پتی غائب ہو جاتی
اور کبھی ساس کے بٹوے سے کچھ پیسے نکل جاتے۔ میری ساس یہ سب دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی، اور اب انہوں نے مجھ پر سیدھا الزام لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کی اس اچانک خاموشی نے مجھے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب طوفان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسی طرح کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ساس کسی بہت بڑے دھماکے کی تیاری کر رہی ہیں، اور وہ دھماکہ میری زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دے گا۔ میں ہر وقت سہم کر کام کرتی تھی اور اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتی تھی۔ ایک دن صبح جب میں اٹھی تو میری ساس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی اور وہ بہت مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آج رات گھر میں بہت بڑی دعوت ہے، اس لیے میں سارا دن باورچی خانے میں رہ کر بہت سے مزیدار کھانے تیار کروں اور پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کروں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ دعوت کس خوشی میں ہے، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور کہا کہ مجھ سے سوال جواب کرنے کی بجائے میں اپنے کام پر دھیان دوں اور کوئی کسر نہ چھوڑوں۔ میں سارا دن گرمی اور پسینے میں تھکی ہاری۔ میں نے پیاز کاٹے، میری آنکھوں سے پانی بہتا رہا۔ میں نے آگ کے سامنے کھڑے ہو کر گوشت بھونا اور چاول کی بڑی بڑی دیچکیاں تیار کی۔ میں نے کئی طرح کے کھانے بنائے جن میں چاول، گوشت اور میٹھا شامل تھے۔ میں نے پورے صحن کو دھویا اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے قالین بچھائے۔ میری کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن میں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ شام ہوتے ہی گھر میں مہمانوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ میری ساس نے پورے محلے کی عورتوں، اپنے تمام قریبی رشتہ داروں، یہاں تک کہ میرے سسرال کے ان دور دراز کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا جن سے ہماری سالوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا اور سب ہنس بول رہے تھے۔ محلے کی عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کر آئی تھی اور مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جنید بھی دفتر سے جلدی واپس آن پہنچے تھے، اور وہ بھی اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ان کی ماں نے اتنی بڑی محفل کیوں سجائی ہے۔ میں وہ بچی خانے میں کھڑی مہمانوں کے لیے چائے اور پانی کا انتظام کر رہی تھی، اور میرا دل کسی نامعلوم ڈر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ آج رات میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میری ساس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ ہر آنے والے مہمان کا بہت خوشی سے استقبال کر رہی تھی۔ جب تمام مہمان جمع ہو گئے اور سب صحن میں بچھے ہوئے بڑے بڑے قالینوں پر بیٹھ گئے تو میری ساس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے سخت نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت بلند آواز میں مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بہنوں اور میرے عزیز رشتہ داروں، آج میں نے آپ سب کو یہاں کسی خوشی کی دعوت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آج میں نے آپ سب کے سامنے ایک ایسی سچائی اور ایک ایسا کالا چہرہ بے نقاب کرنے جا رہی ہوں جس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے، اور جو دیمک کی طرح میرے گھر کا سارا مال و دولت چاٹ رہی ہے۔ میری ساس کی یہ بات سنتے ہی پورے صحن میں ایک موت جیسا سناٹا چھا گیا اور سب لوگ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جنید بھی پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن میری ساس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹا دیا۔ میں باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی اور میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میری ساس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایک بہت ہی غریب اور کچے گھرانے کی لڑکی سے کی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ غریب ہے تو ہمارے گھر کو اپنا سمجھے گی اور محنت کرے گی، لیکن اس لالچی عورت نے میرے گھر قدم رکھتے ہی میرے راشن اور میرے پیسوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میرے گھر سے مہنگا راشن اور میری الماری سے ہزاروں روپے چوری
ہو رہے ہیں، اور جب میں اس چورنی سے پوچھتی ہوں تو یہ قرآن کی قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولتی ہے۔ میرے بیٹے نے بھی اس کے جھوٹے آنسوؤں پر یقین کر لیا اور مجھے غلط سمجھنا شروع کر دیا، لیکن آج میں اس کا سارا جھوٹ اور اس کا وہ چور چہرہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤں گی، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ غریب لڑکیاں کتنی مکار ہوتی ہیں، جو سسرال کا مال لوٹ کر اپنے ماں باپ کا گھر بھرتی ہیں۔ یہ کہتے ہی میری ساس نے اپنے ایک رشتہ دار کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ گھر کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن اٹھا کر صحن کے بالکل درمیان میں رکھ دے، تاکہ سب لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ محلے والی عورتیں اور رشتہ دار میرے خلاف باتیں کرنے لگے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ جنید سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی ماں ان کی بیوی کی سر عام عزت اچھال رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ساس نے ایک لمبی تار کی مدد سے اس ٹیلی ویژن کو چلایا اور سب مہمانوں سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر اس شیشے پر چلنے والی ان پوشیدہ تصویروں کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ اس چور عورت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس مشین کا بٹن دبایا، جس کے بعد ٹیلی ویژن پر وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی اور وہ پورے محلے اور سارے رشتہ داروں کے سامنے مجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور برباد کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ٹیلی ویژن کے اس بڑے اور چمکدار شیشے پر جیسے ہی وہ پوشیدہ اور چلتی ہوئی تصویریں نظر آنا شروع ہوئیں تو اس بڑے اور کھلے صحن میں بیٹھے ہوئے ہر انسان کی سانسیں جیسے رک سی گئی اور سب کی آنکھیں اس شیشے پر مکمل طور پر جم گئی۔ میری ساس کے چہرے پر ایک انتہائی عجیب اور زہریلی مسکراہٹ تھی اور وہ بڑے فخر اور غرور سے اس مشین کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں اس بات کا 100% یقین ہو گیا ہو کہ اب اگلا منظر میری چوری کا ہی نظر آنے والا ہے اور میں پورے محلے اور سارے رشتہ داروں کے سامنے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گی۔ جنید کا چہرہ پریشان اور دکھ سے اترا ہوا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اپنی ماں کی اس حرکت پر سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں باورچی خانے کی لکڑی کے دروازے کے بالکل پیچھے چھپ کر کھڑی تھی اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ خوف اور ڈر کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہہ کر میرے گالوں کو بھگو رہے تھے اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشین کے اندر ایسا کیا نظر آنے والا ہے جس پر میری ساس اتنا زیادہ فخر کر رہی ہے اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے اتنی بےتاب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر سب سے پہلے صبح کے وقت کا منظر سامنے ظاہر ہوا، جس میں باورچی خانے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا۔ سب لوگوں نے بہت غور سے دیکھا کہ میں کس طرح مسلسل کام کر رہی ہوں اور گرمی اور پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ میں نے آٹا گوندا، روٹیاں پکائی اور پھر چائے بنا کر سب کو دی۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں نے سبزی کاٹی اور گوشت دھو کر پکایا، برتن دھوئے اور وہ باورچی خانے کی صفائی کی، اور پھر شام کا منظر چلنا شروع ہو گیا۔ اس پوری لمبی تصویر میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں نے باورچی خانے کی کسی چیز کو چھپا کر اپنے کپڑوں میں رکھا ہو یا کسی ڈبے سے کوئی چیز نکال کر کسی خفیہ جگہ پر رکھی ہو۔ میں صرف اور صرف اپنا کام کر رہی تھی اور سارا سامان اپنی اپنی جگہ پر بالکل محفوظ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر صحن میں بیٹھی عورتیں آپس میں خسر پھسر کرنے لگی اور کچھ عورتوں نے میری ساس کی طرف حیرانگی سے دیکھنا شروع کر دیا کہ آخر وہ کیا دکھانا چاہتی ہے۔ میری ساس کے ماتھے پر غصے اور بے چینی کے کچھ قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس چھوٹی مشین کا بٹن دبا کر ان تصویروں کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تاکہ وہ رات کا اندھیرا منظر دکھا سکیں۔ جب ان کے خیال میں چوری کر رہی تھی، انہوں نے اونچی آواز میں سب مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ تھوڑا صبر کریں، اصل چوری تو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے
جب سب لوگ سو جاتے ہیں اور یہ عورت باورچی خانے میں پہنچ کر اپنا کالا کام شروع کر دیتی ہے، ابھی آپ سب کے سامنے اس کا وہ اصلی چہرہ ظاہر ہو جائے گا۔ ان کی اس بات پر سب لوگ دوبارہ خاموش ہو گئے اور اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ تصویریں تیزی سے آگے بڑھیں اور پھر وہ منظر چلنا شروع ہو گیا جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور وہ باورچی خانے کی بتی بجھ چکی تھی۔ اسکرین پر مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی، صرف باہر سے ہلکی ہلکی پیلی روشنی باورچی خانے کے اندر پڑ رہی تھی۔ میری ساس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور انہوں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب دھیان سے دیکھنا کہ یہ کیسے اندر داخل ہوتی ہے۔ چند لمحوں تک اسکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن پھر اچانک باورچی خانے کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے باورچی خانے کی ہلکی سی بتی جلا دی۔ بتی جلتے ہی اس انسان کا چہرہ اس کیمرے کی آنکھ کے بالکل سامنے واضح ہو گیا، اور وہ چہرہ دیکھتے ہی پورے صحن میں بیٹھے ہوئے ہر انسان کے منہ سے ایک حیرت زدہ اور خوفناک چیخ نکل گئی۔ سب کی آنکھیں صدمے اور حیرانگی سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور کئی عورتیں تو حیرت کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس ٹیلی ویژن کی اسکرین پر باورچی خانے کے اندر چوری کرنے کے لیے داخل ہونے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں نہیں تھی، بلکہ وہ تو خود میری ساس تھی، جو رات کے اس کالے اندھیرے میں بہت خاموشی کے ساتھ باورچی خانے میں پہنچی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری ساس کے اپنے چہرے کا رنگ ایک ہی سیکنڈ میں بالکل پیلا اور سفید پڑ گیا، جیسے ان کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ ان کے ہاتھوں سے وہ چھوٹی مشین چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ان کی آنکھیں اس شیشے پر جم گئی۔ وہ خود بھی ایک بڑے صدمے کی حالت میں وہ تصویریں دیکھ رہی تھی اور ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر بہت عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ میری ساس نے باورچی خانے میں پہنچ کر سب سے پہلے چاولوں کا وہ بڑا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک بڑا برتن بھر کر چاول نکالے اور انہیں کپڑے کے تھیلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چینی، گھی اور دالوں کے ڈبوں سے سامان نکالا اور اسے بھی اس تھیلے میں چھپا لیا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور بے تاثر تھا اور ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی ہوش یا کوئی بیداری کے نشانات موجود نہیں تھے۔ وہ بالکل ایک کٹ پتلی کی طرح حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی ان سے یہ سب کروا رہا ہو۔ انہوں نے وہ سامان کا بھرا ہوا تھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑا، باورچی خانے کی بتی بجھا کر باہر صحن کی طرف نکل گئی۔ صحن میں لگی ہوئی دوسرے کیمرے نے بھی ان کی تصویریں محفوظ کی ہوئی تھی۔ سب لوگوں نے حیرت کی حالت میں دیکھا کہ میری ساس راشن کا تھیلا لے کر صحن کے بالکل آخری کونے میں پہنچی، جہاں ایک بہت پرانا مٹی کا بنا ہوا تندور رکھا ہوا تھا جو سالوں سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس تندور کا ڈھکن ہٹایا اور وہ سارا چوری کیا ہوا راشن اس تندور کے اندر گہرائی میں چھپا کر رکھ دیا اور اس پر ڈھکن واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ صحن کے اس منظر کی طرف مڑ گئی جو میری ساس کے اپنے کمرے کا تھا، جہاں ان کی الماری پڑی ہوئی تھی۔ سب نے دیکھا کہ میری ساس اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی الماری میں سے پیسوں کی ایک بڑی گڈی نکالی، وہ پیسے لے کر دوبارہ صحن میں پہنچی اور وہاں رکھے ہوئے مٹی کے بڑے بڑے گملوں کے پاس رک گئی۔ انہوں نے ایک بھاری گملے کو تھوڑا سا کھسکایا اور وہ سارے پیسے اس گملے کے بالکل نیچے مٹی میں چھپا دیے اور گملے کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ بہت خاموشی اور ایک عجیب سی چال کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئی۔ یہ سارا حیران کن منظر دیکھنے کے بعد پورے گھر میں ایک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کسی انسان کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ جنید کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ اپنی ماں کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی عورت ہو۔ میں باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور مجھے اپنے رب کے اس سچے انصاف پر رونا آ رہا تھا، جس نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے
میری پاکیزگی اور میری سچائی کو اس قدر اچھے اور باوقار طریقے سے ثابت کر دیا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار جو کچھ دیر پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے اور مجھے چور کہہ رہے تھے، وہ سب اب غصے اور حقارت بھری نظروں سے میری ساس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک رشتہ دار عورت نے طنز کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا کہ دیکھو ذرا اس عورت کو جو اپنی بہو پر راشن اور پیسے چوری کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر اسے پورے محلے میں ذلیل کر رہی تھی، اور اصل چور تو وہ خود نکلی جو اپنے ہی گھر کا سامان اپنے ہاتھوں سے تندور اور گملوں میں چھپاتی ہے اور سارا الزام اس بیچاری اور غریب لڑکی پر ڈال دیتی ہے تاکہ اسے گھر سے نکال سکے۔ کتنی ظالم اور جھوٹی عورت ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر محلے کی باقی عورتوں نے بھی میری ساس کو برا بھلا کہنا اور ان تانوں کی بارش شروع کر دی۔ ہر طرف سے باتیں ہونے لگی اور لوگ ان کے اس شرمناک چہرے پر لعنتیں بھیجنے لگے۔ میری ساس کا وہ سارا تکبر اور وہ ساری اکڑ ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل کر خاک ہو چکی تھی۔ ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی اور وہ اس صدمے اور شرمندگی کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ مشین خراب ہے، یہ کوئی جادو ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں تو رات کو اپنے بستر پر سو رہی تھی، میں بھلا اپنے ہی گھر کا سامان کیوں چوری کر کے تندور میں چھپاؤں گی، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، یہ سب اس بہو کی کوئی چال ہے جس نے یہ جھوٹی تصویریں بنائی ہیں۔ لیکن ان کی اس بات پر کسی ایک انسان نے بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ کیمرہ اور وہ سکرین کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ جنید بہت غصے اور دکھ کی حالت میں اپنی ماں کے پاس پہنچے اور انہوں نے بوجھل آواز میں کہا کہ ماں جی بس کر دیں، اب مزید جھوٹ بولیں، یہ کیمرے آپ نے خود منگوائے تھے اور یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے چلی ہیں، اور آپ نے اپنی بہو پر اتنا بڑا اور جھوٹا الزام لگایا اور اسے اتنے مہینوں تک خون کے آنسو رلایا، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ جنید کی بات سن کر میری ساس دھاڑے مار مار کر رونے لگی، ان کی حالت یکدم بہت زیادہ خراب ہونے لگی، ان کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ پسینے میں بھیگ گئی، ان کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھنے لگی اور وہ اسی شرمندگی اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر اس قالین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر جنید نے جلدی سے پانی منگوایا اور ان کے منہ پر چھینٹے مارے، لیکن انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مہمانوں میں سے ایک بزرگ نے جنید سے کہا کہ انہیں فوراً محلے کے اس پرانے اور سمجھدار حکیم صاحب کے پاس لے کر چلو یا انہیں یہاں پر بلا لو، کیونکہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جنید نے جلدی سے ایک لڑکے کو بھیجا اور کچھ ہی دیر میں وہ بوڑھے حکیم صاحب ہمارے گھر پہنچ گئے۔ حکیم صاحب بہت ہی سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ انہوں نے پہنچ کر میری ساس کی نبض چیک کی، ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ سب لوگ خاموشی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا بتاتے ہیں۔ حکیم صاحب نے میری ساس کو ایک دوائی سنگھائی جس سے انہیں ہوش آیا اور وہ روتے ہوئے جنید کو دیکھنے لگی۔ حکیم صاحب نے جنید اور سب مہمانوں کی طرف رخ کیا اور بہت سنجیدہ اور دھیمی آواز میں بولے کہ میری بات دھیان سے سنو، تم سب لوگ اس عورت کو چور اور ظالم سمجھ کر اس کو لعنتیں بھیج رہے ہو، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس عورت نے جاگتے ہوئے یا ہوش و حواس میں کوئی چوری نہیں کی، بلکہ یہ ایک عجیب اور خطرناک دماغی بیماری کا شکار ہو چکی ہے جسے نیند میں چلنے کی بیماری کہتے ہیں۔ حکیم صاحب کی حیران کن بات سن کر پورے شہر میں ایک مرتبہ پھر سناٹا چھا گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حکیم صاحب نے اپنی بات کو مزید آسان کرتے ہوئے سمجھایا کہ جب انسان کے دماغ پر کوئی بہت زیادہ بوجھ، پریشانی یا کوئی بھوت سوار ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ رات کو سوتے وقت بھی جاگتا رہتا ہے۔ اس عورت کے دماغ میں یہ شک اور یہ بیماری بیٹھ گئی تھی کہ اس کے گھر کا سامان چوری ہو رہا ہے، اور اس ڈر اور شک کی وجہ سے اس کے دماغ نے رات کو سوتے ہوئے
اس کے جسم کو چلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رات کو گہری نیند میں سوتی ہے لیکن اس کا جسم اٹھ کر چلنے لگتا ہے، اور یہ بغیر سوچے سمجھے اپنے ہی گھر کے سامان کو اور پیسوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیتی ہے، اور صبح جب جاگتی ہے تو اس رات کا کیا ہوا کوئی بھی کام یاد نہیں رہتا، اور یہ سمجھتی ہے کہ سامان سچ میں چوری ہو گیا، اور پھر اپنی بہو پر الزام لگا دیتی ہے۔ یہ عورت چور اور ظالم نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ایک مریضہ ہے جسے علاج اور محبت کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس کیمرے کی تصویروں کو غور سے دیکھیں۔ اس کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان میں کوئی چمک یا کوئی ہوش و حواس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک سوئی ہوئی عورت کی تصویریں ہیں۔ حکیم صاحب کی یہ سچی باتیں سن کر سب لوگوں کے دلوں کا غصہ اور نفرت ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا، اور سب کو میری ساس پر غصہ آنے کی بجائے ترس اور رحم آنے لگا۔ جنید تو یہ حقیقت سن کر رونے لگے اور انہوں نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ انہیں اس بات کا بے حد دکھ ہوا کہ ان کی ماں اتنے مہینوں سے اتنی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھی اور کسی کو اس بات کا علم تک نہیں ہوا۔ میری ساس کو جب یہ ساری بات سمجھ آئی، وہ خود ہی اس بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کا سامان چھپاتی رہی ہیں، اور انہوں نے مجھ جیسی معصوم لڑکی پر اتنا بڑا اور جھوٹا الزام لگایا تو ان کا دل شرمندگی اور احساس جرم کی بھاری بوجھ تلے دب گیا، اور وہ روتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی، اور انہوں نے سب مہمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا، اور جنید فوراً صحن کے اس کونے میں پہنچے جہاں پر وہ پرانا مٹی کا تندور رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس تندور کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر وہ سارا مہنگا راشن، چاول، چینی اور دالوں کے پیکٹ بالکل محفوظ پڑے ہوئے تھے جو پچھلے کئی مہینے سے غائب ہو رہے تھے۔ پھر جنید ان بڑے گملوں کے پاس گئے، اور جب انہوں نے اس گملے کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ سارے پیسے 10,000 روپے کی وہ گڈی بھی مل گئی۔ اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا، میری ساس نے مجھے مارا پیٹا بھی تھا۔ وہ سارا سامان اور سارے پیسے سب مہمانوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور میری بے گناہی اور میری پاکیزگی پورے محلے کے سامنے ایک چمکتے سورج کی طرح روشن اور سچی ثابت ہو گئی۔ میری ساس روتی ہوئی، ہچکیاں لیتی ہوئی باورچی خانے کے دروازے کی طرف بڑھی جہاں میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے مضبوطی اور سچے دل کے ساتھ اپنے گلے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے پورے محلے کے سامنے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میری نیک اور معصوم بیٹی، مجھے دل سے معاف کر دو۔ مجھ پر اللہ کی کڑی لعنت ہو کہ میں ایک اندھی اور سخت دل عورت بن چکی تھی جس نے تیری غریبی کا مذاق اڑایا اور تجھ پر ایسے گندے اور جھوٹے الزام لگائے۔ تو انتہائی سلجھے ہوئے اور ایماندار ماں باپ کی بیٹی ہو جس نے اتنے ظلم اور اتنے طعنے سہنے کے باوجود کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا اور میرے گھر کا پردہ رکھا۔ آج میرے اس سچے اور انصاف کرنے والے اللہ نے میری ہی لگائے ہوئے کیمروں میں یہ سارا شک اور سارا تکبر اور سارا غرور میرے ہی منہ پر دے مارا، اور مجھے بتا دیا کہ کسی غریب اور بے گناہ انسان پر جھوٹا الزام لگانا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ثابت ہوتا ہے، اور قدرت ایک نہ ایک دن انصاف سچائی کو سب کے سامنے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تو میری بہو نہیں، میری سگی بیٹی ہے، اور میں آج کے بعد اپنی ساری زندگی تیری خدمت کروں گی اور تجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس کی یہ سچی باتیں سن کر میرا دل بھی پگھل گیا، اور میں نے بھی ان کے ہاتھ چوم کر انہیں دل سے معاف کر دیا، کیونکہ وہ بیمار تھی اور بڑوں کو معاف کر دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اس رات ہمارے گھر سے وہ تمام مہمان جو میری ذلت کا تماشا دیکھنے پہنچے تھے، وہ میری عزت میں سچائی اور میری عظمت کی تعریفیں کرتے ہوئے واپس گئے۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بڑی اور زندہ مثال ہے۔ جب انسان بغیر سوچے سمجھے کسی معصوم اور غریب انسان پر اپنی طاقت کے نشے میں جھوٹے الزام لگاتا ہے تو اللہ اسے اپنے طریقے سے سچ دکھاتا ہے کہ اس کا سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔
حق اور سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے اور صبر کرنے والوں کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کی اس بیماری کا علاج شروع کروا دیا اور ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جنید کی محبت اور میرے صبر نے ہمارے گھر کو دوبارہ جنت بنا دیا۔ میری ساس اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے اور پورے محلے میں میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی۔ میں نے اپنے غریب ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ قدرت کے فیصلے اور شقی انسان کی سوچ سے بہت بلند ہوتے ہیں اور وہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ میری زندگی کی کٹھن آزمائشوں نے مجھے یہ سکھایا کبھی بھی حالات سے ہار نہیں ماننی چاہیے اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینے چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔